غزہ میں اب حالات کیسے ہیں؟ کیا کچھ غزہ میں چل رہا ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں غزہ کی جو تصویریں آ رہی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں، اور خاص طور سے غزہ میں جنگ بندی کے بعد اب حالات کو آخر پٹری پر کیسے لایا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ غزہ میں جنگ بندی تو ہوئی لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ جنگ بندی کا اعلان ضرور کیا گیا لیکن اسرائیل کی طرف سے حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ غزہ سے ہٹ کر مغربی جو کنارہ ہے، ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، وہاں پر اب اسرائیل کے ذریعے سے ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور اب مغربی کنارے پر اس طرح کے حملے اسرائیل نے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن غزہ میں اب حالات کیسے ہیں؟ سبھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2 سال تک جس زمین پر جنگ ہوتی رہی، 2 سال تک جہاں پر لگاتار بارود برستا رہا، جہاں پر ایئر اسٹرائک ہوتا رہا، جہاں پر بم گرائے جاتے رہے، وہاں پر اب 2 سال کے بعد اور جس طرح سے ٹرمپ پیس معاہدے کے بعد آخر اب غزہ میں حالات کیسے ہیں؟ غزہ میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ غزہ میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جو غزہ کے لوگ ہیں جب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو کس طرح سے اب وہ ان کی زندگی پٹری پر لوٹ سکتی ہے؟ یہی تمام چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل جنگ بندی کے بعد جب پہلی بار دنیا نے غزہ کی تازہ تصویریں دیکھی تو دنیا حیران رہ گئی۔ وہ غزہ جو کبھی سب سے گنجان آباد علاقہ تھا، اب دنیا کا سب سے تباہ حال خطہ بن چکا ہے۔ ہر طرف ملبہ، ٹوٹی عمارتیں، تباہ شدہ سڑکیں، جلتی ہوئی زمین، اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی شہر ہی نہ تھا۔ غزہ میں اب عمارتیں نہیں، ملبہ ہے۔ اسکول، اسپتال، سرکاری عمارتیں، سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ہاتھوں میں تھوڑا سا سامان، آنکھوں میں خوف اور مایوسی، اور یوں لگتا ہے جیسے انسان نہیں، ملبے میں ڈھکے کسی تباہ شدہ سیارے کے واسی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے لاکھوں ٹن ملبے کا آخر کیا کیا جائے گا؟ غزہ تو پہلے ہی زمین کی تنگی کا شکار تھا، اب تو وہاں جگہ جگہ صرف کنکریٹ کے ڈھیر ہیں، جگہ جگہ یہاں پر ملبہ ہی ملبہ نظر آتا ہے، اور ان ڈھیروں میں اب بھی لاشیں اور انسانی باقیات دبی ہوئی ہیں۔ ان کو صاف کرنا، اٹھانا، ٹھکانے لگانا صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک طرح سے یہ امتحان ہے۔ دنیا بھر سے امداد اور ڈونیشنز کے وعدے شروع ہو گئے ہیں، ڈونرز کانفرنسیں ہوں گی، کھاتے کھلیں گے، وعدے کیے جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ صرف پیسہ نہیں۔ غزہ میں اصل چیلنج ہے سیاسی استحکام۔ غزہ کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماضی میں بھی یہ موقع آیا تھا۔ 1993 کے اوسلو معاہدے کے بعد دنیا بھر کے سرمایہ کار غزہ کی طرف دوڑے۔ نئے ہوٹل، مارکیٹس، تجارتی منصوبے، سب کے خواب بن لیے گئے، لیکن جلد ہی فلسطینی قیادت آپس کی لڑائی میں الجھ گئی۔ قبضے کے خلاف ایک آواز بننے کے بجائے اختلافات میں بڑھ گئی، اور یوں غزہ ترقی کے بجائے پھر تباہی کی راہ پر چل پڑا۔ اور آج بھی وہی خطرہ موجود ہے۔ 2 سال کی بدترین جنگ کے بعد غزہ ایک بار پھر امید کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ اب غزہ کو دوبارہ بنایا جائے گا، لیکن اگر سیاسی قیادت پھر سے متحد نہ ہوئی، اگر پرانی تقسیم برقرار رہی، تو تعمیر نو پھر ایک کاغذی خواب بن کر رہ جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار ہنری لوئن اسٹین لکھتے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو پر اربوں ڈالرز لگیں گے، مگر کون سرمایہ کار وہاں آئے گا اگر کوئی یہ یقین نہیں دلا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ نہیں چھڑے گی؟ یعنی اگر امن کی ضمانت نہیں تو سرمایہ کاری بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ صرف بلڈوزر، کرین اور پیسہ ایک طرح سے غزہ میں کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیاسی اعتماد غزہ میں پیدا کرنا ہوگا۔ یہ کام صرف فلسطینی قیادت کا نہیں ہے، عرب دنیا اور مغربی دنیا دونوں کو مل کر دنیا کے سامنے یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ غزہ اب میدان جنگ نہیں بلکہ امن کی تعمیر کا مرکز ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو بھی ماحول سازی میں کردار ادا کرنا ہوگا
کہ عالمی سرمایہ کاروں کو یقین ہو کہ اب یہاں خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال کے بعد جس طرح سے حالات بنے، پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیے کہ غزہ کے اندر تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، بلکہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ دراصل قتل عام نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ ایک غزہ میں پورے طور سے یہاں پر نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر صرف قتل عام نہیں ہوا ہے بلکہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا غزہ ایک طرح سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ چاروں طرف صرف ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے، اور اب صرف ایک امید بچی ہے، یعنی اگر پھر سے اختلاف، دھمکیاں اور عدم استحکام واپس آ گیا تو دنیا بھر کے سرمایہ کار ایک طرح سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ چند امریکی کمپنیاں شاید منصوبے سنبھال لیں، مگر حقیقی غزہ کی تعمیر ممکن نہیں ہوگی۔ یعنی حقیقی غزہ کو تعمیر کرنے کے لیے بہت کچھ ایک طرح سے داؤ پر لگانا ہوگا، بلکہ سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ نیت صاف کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کو دراصل اس پر سوچنا ہوگا۔ حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کی نیت تو صاف نہیں ہے، ایسے میں اب اس پر کام کیسے ہوگا یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ دراصل اصل جو حل ہے ایک ریاست اور ایک ویژن ہے۔ پائیدار حل صرف اور صرف ایک حل اس کا ہو سکتا ہے ایک متحد فلسطینی ریاست، ایسی ریاست جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے امن اور سلامتی کی ضمانت ہو۔ دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک اس کے حق میں ہیں۔ جب تک سیاسی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، تعمیر نو، ترقی اور امن سب ایک طرح سے خواب ہی رہیں گے۔ غزہ کو آج صرف عطیات، فنڈز یا مشینوں کی نہیں بلکہ ایک ویژن، ایک اتحاد اور ایک ریاست کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ویژن جو عمارتوں سے پہلے انسانوں کو دوبارہ کھڑا کرے، جو خوف اور تقسیم کو ختم کرے، جو امید، اعتماد اور امن کے بیج بوئے۔ کیونکہ جب تک سیاست مستحکم نہیں ہوگی، تعمیر نو ممکن نہیں ہے غزہ میں، اور جب سیاست مضبوط ہو جائے گی تو غزہ ملبے سے نکل کر مستقبل کی روشنی بن سکتا ہے۔ کیونکہ غزہ کی تعمیر نو صرف اینٹ اور سیمنٹ کا منصوبہ نہیں، یہ ایک سیاسی، اخلاقی اور انسانی امتحان ہے۔ اگر قیادت متحد ہو گئی تو غزہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، غزہ دوبارہ ایک طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس میں بہت لمبا وقت درکار ہوگا، جتنی تباہی ہوئی ہے، جتنا قتل و غارت گری ہوئی ہے، اسے بسانے میں ایک لمبا وقت لگے گا۔ لیکن اگر ارادے مضبوط ہوں گے، نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، اور اخلاق کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے گا، اگر قیادت متحد ہوگی تو غزہ دوبارہ سے ایک طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور غزہ پھر سے ماضی کی جو چکا چوند تھی اور ماضی میں جس طرح سے یہاں پر زندگی چل رہی تھی، اسی طرح سے غزہ ایک بار پھر سے پٹری پر لوٹ سکتا ہے۔